اب رہ گئی بات کہ کلمہ سبقت کیا ہے۔ کلمہ سبقت جو ہے وہ کلمہ ہے جو سب سے پہلے آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے سے مراد کیا ہے، کس سے پہلے آیا؟ ہم نے تو ایسا کلمہ نہیں پڑھا، نہ لکھا ہے لوگوں کے سامنے جس میں ہم نے اللہ کا نام ہٹا کے سرکار کا لکھا ہو۔ ہم نے تو نہیں لکھا ایسا کوئی کلمہ۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے لکھتے ہیں۔ ہم تو جو کلمے یہاں پڑھتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کلمہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مینیفیسٹو، اور اس کی فارمیشن اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت یا رسالت ہے۔ تو اس کی ایک مخصوص ریلیجس کنوٹیشن ہے، اور ایک لفظ ہے کلمہ عربی زبان کا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سینٹنس، کلمہ کلمات۔ تو اب جو میں بولوں ادھر آؤ، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ نہ جانے آپ کون سے کلمے کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر کلمے میں کوئی رد و بدل کرے گا بھی تو کلمے کے دو حصے ہیں۔ کلمے کا ایک حصہ جو ہے وہ چینجبل ہے، جس میں نبوت کا ذکر ہے۔ وہ چینجبل کیوں ہے؟ کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ہر مرسل کا کلمہ مختلف تھا۔ لیکن ایک کلمے کا حصہ ایسا ہے جو نان چینجبل ہے، جو اٹرنل ہے، جس میں تغیر تبدیلی نہیں ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس میں تبدیلی نہیں۔ تو نبوت شروع ہوئی ہے آدم صفی اللہ سے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ جب نیا پھر پیغمبر آیا ہے تو کلمے کا دوسرا حصہ چینج ہو گیا، لا الہ الا اللہ وہی رہا، آدم صفی اللہ کی جگہ ابراہیم خلیل اللہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو پیغمبر آیا پہلا حصہ کلمے کا وہی رہا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب اگر ہم کلمے کو چینج کریں گے، کافر ہوں گے، تو کون سا حصہ چینج کریں گے؟ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا اور نہ آ سکتا ہے۔ جو ختم نبوت کے بارے میں جس کا ایمان نہیں ہے وہ ہماری نظر میں کافر ہے۔ اچھا، اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے۔ اب رہ گیا پہلا کلمہ، کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ۔ اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو پھر وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اس کائنات کو بنایا اللہ نے ہے، اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے الہکم الہ واحد۔ اگر وہ حصہ اگر ہم چینج کریں تو جو ہم تعلیم بیان آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ ساری غلط ہو جائے گی۔ ہم تو لوگوں کو اللہ کا درس دے رہے ہیں نا۔ اگر ہم نے اس طرح کلمے چینج کیے ہوئے تھے تو پھر ہم لوگوں کو قرآن و حدیث تو نہ سناتے نا۔ اب رہ گئی بات کہ کلمہ سبقت کیا ہے۔ کلمہ سبقت جو ہے وہ کلمہ ہے جو سب سے پہلے آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے سے مراد کیا ہے، کس سے پہلے آیا؟ ان تمام کلموں سے پہلے آیا یا ان تمام کلموں کے رب سے پہلے آیا؟ سوال یہ ہے۔ وہ کلمہ سبقت، اس کا ذکر قرآن میں ہے جو کلمہ سبقت ہے، اور اس کلمہ سبقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام انسانیت جو ہے ایک امت واحدہ ہوتی اگر تمہارے رب کو کلمہ سبقت کا انتظار نہ ہوتا۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور انسانیت جو ہے وہ امت واحدہ ہوتی، فاختلفوا، لیکن وہ اختلاف ہو گیا، الگ الگ ہو گئے۔ ولولا کلمۃ سبقہ، اور اگر وہ جو کلمہ سبقت ہے من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، کہ وہ تمہارا جو رب ہے اگر اس کو کلمہ سبقت کا انتظار نہ ہوتا تو پھر یہ اختلاف نہ ہوتا لوگوں میں، جس کی وجہ سے امت واحدہ کا تصور نہیں رہا۔ اب یہ جو کلمہ سبقت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ سبقت جو ہے وہ اشارہ ہے قرآن مجید کے حروف الف لام را کی طرف، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں تبدیلی کرنے والا کافر ہے،
لا الہ الا اللہ کے بعد آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ میں تبدیلی کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہم تو لوگوں کو تصوف کا راستہ بتا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور بسا رہے ہیں، ہم تو اتنے بڑی غلطی، اتنے بڑے کفر کا کے متحمل نہیں ہو سکتے نا۔ نہ جانے آپ کون سے کلمے کی بات کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کے الزامات بھی تو ہوتے ہیں نا، جو مخالفین ہیں، کبھی کوئی کہانی بنا دیتے، کبھی کہتے ہیں یہ قادیانی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ہے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ Amra TV, the place to connect with God.